بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ بُلَندَ الصَّلَوَاتِ صلوات زینت دربار حسین ہے بار دیگر ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیں۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ ولی اللہ سر حجت خدا وقت لازم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ جتنے شیعہ سنی احباب یہاں تشریف فرما ہیں جو حاجات شریعہ دل میں رکھتے ہیں، تمام کی تمام تر حاجات پوری ہو جائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں سیرت آئمہ پر صحیح انداز میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ولی اللہ سر حجت خدا بقیت لازم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے عہد کے امام کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا، ہمیں معرفت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجلہ عطا فرما، جو مومنات علیل ہیں انہیں بتصدق فاطمہ صغریٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلسل کل ہم نے موضوع کامل کر دیا تھا، اور چونکہ یہ جو دن ہے آج کا اور کل، اس میں دل ہوگا کہ زیادہ مصائب ہوں، کل تو بالیقین زیادہ ہوں گے ہی مصائب، اور جیسا کہ شب آ رہی ہے شب عاشور، اور اس میں کوشش کیجئے جس طرح قبلہ نے بھی ذکر کیا اور جیسے آئمہ نے بتایا ہے ویسے شب گزاری۔ ٹھیک ہے، ایک میں بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام ماتمی حضرات سے، بچے شہزادے جو بھی ہے، اس شب کو ویسے گزارنا چاہیے جیسے امام نے گزارا ہے، جیسے امام نے اسے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے حصوں میں تقسیم کریں گریہ وزاری کے ساتھ، عبادات وہ بھی بجا لیں، جو احکامات ہیں اس کی پیروی کریں، یعنی محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی رات عبادت میں گزری ہے، ہنسی خوشی نہیں گزری۔ ہوتا، میں اکثر یہ آپ پہ تنقید نہیں، میں ویسے اوورال ایک بات کر رہا ہوں، ہوتا یہ ہے یہاں عبادت کر لے جاتے ہی وہاں جا کے مسکرانا شروع ہو جاتا ہے انسان، تو وہ جو ایک تسلسل ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی آیت ہے، اس پہ سارا سفر ہے، اور دو چار باتیں ہیں وہ بات کرتا ہوں، اور پھر زندگی باقی، ملاقات باقی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اللہ کہتا ہے میں نے نبیوں سے عہد لیا، میں نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم میں ایک مصدق رسول بھیجوں گا، تم پر واجب ہے تم اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی نصرت بھی کرو۔
ایمان لانا کافی نہیں ہے، نصرت بھی کرنی، مطلب اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کہتا ہے میں نے نبیوں سے عہد لیا کہ تم میں ایک مصدق رسول بھیجوں گا، تم پہ واجب ہے تم اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی نصرت بھی کرو۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ اپنی موجودگی میں اپنے نبی کی مدد کے لیے غیر اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں اللہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بول پڑے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، سب لوگ تو کہتے ہیں اللہ کافی ہوتا ہے۔ اب تو اتنا کہا گیا، مسجدیں کم پڑ گئی، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، جبکہ آیت تھی اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ، ابتدا میں میرا ساتھ دو میں زیادہ مطلب مسائب بھی آ جاؤں گے، لیکن ایک دو جملے فضائل کے کہہ کے انشاءاللہ ربط مسائب ہو جائے گا، زیادہ دیر زحمت بھی دینا چاہ رہا آپ کو۔ ہم نے اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے میرے لیے، ہم آدمیوں ساتھ دینا، میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کافی کہنے کے لیے کہنے والے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، جو بول رہے ہیں ان کو سلام ہے۔ یہ ہوا نا معیار صاحب، حیدری، اللہ کافی کہنے کے لیے کہنے والے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ اب تو صاحب مسجدیں کم پڑ گئی، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ایک جملہ کہوں، جب صاحب جب تمہارے لیے اللہ کافی ہے تو پھر سواریوں کے پیچھے ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ گھر بیٹھ اللہ لنگر بھیجے گا، اللہ کافی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا تمہیں سلامت رکھے، بول پڑو، دو چار باتیں بس کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ سواریوں کے پیچھے کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ گھر بیٹھو اللہ کافی ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں قبلہ، یہ عقیدہ اسی قبیلے کا ہے جس نے کبھی کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیا بات ہے، سفر کریں گے تو میں کچھ کہہ جاؤں گا، ورنہ زندگی باقی، ملاقات باقی، اللہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھو اللہ کافی کہنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے وسیلہ کنہیں بنایا ہے۔ تم میں ایک بھیجوں گا مصدق رسول، تم پہ واجب ہے تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، قرآن ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا اپنی موجودگی میں اپنے نبی کی مدد کے لیے تو غیر اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ایک بھیجوں گا مصدق رسول، اس پر ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں ایمان، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عہد لیا نبیوں سے تم میں ایک رسول بھیجوں گا، تم پر واجب ہے تم ان پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ یا اللہ تو کہہ رہا ہے تو نے نبیوں سے عہد لیا، یہ سارے نبی ایک ساتھ کہاں مل گئے؟ جاگنا مولا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ یا اللہ یہ ایک ساتھ سارے نبی کہاں مل گئے؟ یہ ایک ساتھ سارے نبی کہاں مل گئے؟ یہ ایک ساتھ سارے نبی کہاں مل گئے؟ ابتدا میں بلند ہو جانا، میں نے سرکار محمد سے چل کے سرکار حجت تک آنا ہے، سفر صدیوں کا ہے، لمحوں میں طے کروں گا۔ ساتھ ہوگے تو در و دیوار علی علی بولیں گے، اس کے بعد اگر کل کی نوکری جو وہ بلین کی مصائب کی ہوگی، زندگی باقی، ملاقات باقی، نوجوان میرے پاس آج سفر کرے اور انشاءاللہ ہاتھ کھولے میں آپ کو نماز عشق حسین ادا کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم عزیزان محترم کہا کہ تم میں ایک مصدق رسول بھیجوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ کہہ تو دیا بھیجوں گا، جسے بھیجنا ہے وہ رسول ہے، بھیجنا ہے سارے نبیوں میں، اور تو نے عہد لیا ہے نبیوں سے۔ یہ سارے نبی ایک ساتھ کہاں مل گئے؟ کیونکہ آدم کا دور الگ ہے، نوح کا دور الگ ہے، ابراہیم کا دور الگ ہے، اسماعیل کا دور الگ ہے، موسیٰ کا دور الگ ہے، عیسیٰ
موسیٰ کا دور الگ ہے. جب سارے نبیوں کے دور علیحدہ ہیں تو سارے نبی ایک ساتھ کہاں مل گئے؟ تو کہا ہم عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں. تو پتہ چلا نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، 40 سال بعد نہیں بنا کرتا. نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. ہاں 40 سال بعد نہیں بنتا. آپ کی جانی پہچانی شخصیت سرکار علامہ محمد اسماعیل دیوبند مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کہتے ہیں 40 سال میں کیا فضیلت بات کر رہے، فضیلت کی بات، 40 سال بعد نبی بن گئے. کہتے ہیں 40 سال بعد تو ہر بندہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایسے چلے نا میرے ساتھ. حیدری اس میں کیا فضیلت ہے؟ 40 سال بعد نبی بن گئے صاحب، 40 سال بعد ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ایک مصدق بھیجوں گا. سب سے پہلے جناب آدم کو مسجود ملائک بنا کے زمین پہ اتارا. آج عذر حسن زیدی صاحب کا اسلوب چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا چلو زیدی صاحبان میں زیدی صاحب کی بھی کچھ باتیں کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے چلتے ہیں صاحب. تم میں ایک مصدق رسول بھیجوں گا. اللہ نے سب سے پہلے جناب آدم کو مسجود ملائک بنا کر زمین پر اتارا. جب اتارا تو تخلیق تاریخ آدم لکھنے والوں نے لکھا جب اترے تو جناب آدم صبح ہوئی تو روتے تھے، شام ہوئی تو روتے تھے. اتنا روتے تھے جناب آدم کہ ان کے رونے سے گڑھے بھر جایا کرتے تھے. پرندے انہیں پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے تھے. جناب آدم سے پوچھا کہ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے حوا یاد آ رہی ہے. پوچھو حوا زندہ ہے یا مر گئی؟ ہائے بولنا میرے ساتھ. کہا حوا زندہ ہے یا مر گئی؟ کہا زندہ ہو تو سب سے پہلے آدم سے پوچھو نا، اللہ کا نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاتھ کھولو نوجوانوں، چلتے ہو سفر. پچھلی بستی آپ بھی ہیں نا ہمارے ساتھ، بس ہاتھ اٹھاتے رہیے گا، فکریں لیتے جائیے گا. اللہ کا نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ یعنی آپ کے میرے بابا آدم نے زمین پہ آتے پہلا کام کیا کیا؟ زندہ کو رونا. کیا؟ زندہ کو رونا. سارے بولو زندہ کو رونا، زندہ کو رونا. اس کے بعد 5 تن کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. جب توبہ قبول ہوئی کہا اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ ایک مصدق رسول بھیجے گا، اس پر ایمان لے آیا تھا، اب اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کا انتظار کر رہا ہوں. یا صاحبان معرفت کا مجمع تھا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. یعنی آپ کے اور میرے باپا آدم نے زمین پہ آتے 2 کام کیے، ایک زندہ کو رونا، دوسرا انتظار. ایک زندہ کو رونا، دوسرا انتظار. اب جو آدم کی اولاد ہے اسے باپ کی طرف سے حصے ملے گے یا نہیں؟ باپ کی وراثت کیا ہے؟ زندہ کو رونا اور انتظار. تو چپ کر یا بول، ہاتھ اٹھا نہ اٹھا تیرا فیصلہ. ندیم ابھی آگے بڑھنے لگا ہے. زندہ کو رونا اور انتظار. بس جس قوم میں تمہیں زندہ کو رونے کے ساتھ انتظار نظر آئے سمجھ لینا وراثت مل گئی. یہی تو آدم کی خالص نسل ہے. کیا بات ہے مولا، آپ کو سلامت رکھے، آباد رہی. ہاں سفر آرام سے کر لیں، کوئی نہیں. مسائل تک سفر کیجئے گا. مجھے 2 پیغام دینے، وہ دے کے زندگی باقی، ملاقات باقی. 2 کام کیے، زندہ کو رونا، انتظار. سارے بولے زندہ کو رونا، انتظار. جناب آدم سرکار محمد کا انتظار کر رہے ہیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. نہیں آئے نہیں. انتظار کرتے کرتے چلے گئے. اس کے بعد جناب نوح آئے. علامہ حضرت حسن زیدی فرمایا کرتے تھے 2250 برس زندگی پائی نوح نے. اتنا طویل عرصہ اگر تصور کرے گو تو تصور بھی بوڑھا ہو جائے گا. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے، تصور بھی بوڑھا ہو جائے گا. اور ایسا مولا آپ کو سلامت رکھے. انتظار کر رہے. حکم پروردگار ہوا کشتی بناؤ، سفینہ نجات تیار کرو. ٹھیک ہے، انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی. ایک مرحلہ ایسا آیا تختہ لگاتے
تختہ الٹ جاتا، تختہ لگاتے تختہ الٹ جاتا، جب تک سارے نہیں بولیں کہ میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، تختہ لگاتے تختہ الٹ جاتا، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، یہ ان سے پوچھ جن کے تختے الٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تختہ لگاتے تختہ الٹ جاتا، تختہ لگاتے تختہ الٹ جاتا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں پروردگار تیرا حکم تھا فلاح بشریت کے لیے، نجات انسانیت کے لیے سفینہ نجات تیار کر رہا ہوں، لیکن تختہ لگاتا ہوں الٹ جاتا ہے، کیا کروں؟ تختہ دیکھ رہا میری طرف، تختہ لگاتا ہوں الٹ جاتا ہے، کیا کروں؟ حکم پروردگار ہوا جبریل جا، جبریل آیا، آگے کہا اللہ نے سلام دیا ہے، سلام کے ساتھ کچھ سامان دیا ہے، اللہ کا کہنا یہ 5 کیل ہیں، 2 کو ادھر لگا، 2 کو ادھر لگا، 1 کو سینٹر میں لگا، تیری تختہ لگ جائے گا کشتی، بول میرے ساتھ، تیرا تختہ لگ جائے گا کشتی بن جائے گی، تختہ لگ جائے گا کشتی بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کیا کیسی بات کر رہے ہو، میرے پاس پہلے بڑے لمبے لمبے کیل موجود ہیں۔ آیا ہی نہیں بندہ مجلس میں جو بولا نہیں ہے میرے ساتھ، اس نے کہا میرے پاس پہلے بڑے لمبے لمبے کیل موجود ہے، زندہ ہوا تو بولے گا ضرور۔ اس نے کہا اللہ کا کہنا یہی لگا، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، یہ ہوا نا معیار، گردن جھکا جو بیٹھے ہو سر اٹھاؤ حیدری۔ ہر ہاتھ اٹھے، ٹھیک ہے، مولا آپ کی زندگی ہو سرکار۔ ہاں ہاں، اچھا نو جب ایک بات آ گئی ہے، اللہ کرے اس روش میں میرے ساتھ چلے، جب تختہ لگا رہے تھے نا، ہوتا یہ تھا تختہ لگاتے جبریل آتے تھے، آ کے پیغام دیتے تھے اس کو اٹھائے وہاں لگائیے، اس تختے کو وہاں لگا دو۔ اب کشتی بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس کو یہاں لگائیے، اس کو یہاں لگائیں، اس کو یہاں لگائیں، یہ میخ یہاں لگا دو اس کو۔ ارے کیا ہو گیا، اللہ کا نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، فلاح بشریت کے لیے، نجات انسانیت کے لیے سفینہ نجات تیار کر رہا ہے، اس نے سسرال تھوڑی نہ جانا ہے، مہربانی فرما ذرا ایک تختہ خود اٹھا کے دے دے۔ جبریل کہتا ہے نہیں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، تختے اٹھا کے دینا میرا کام نہیں۔ ہاں ہاں، پورا پنڈال میں اٹھ کھڑا ہو، جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، تختے اٹھا کے دینا میرا کام نہیں، میں نوح کا نوکر نہیں ہوں۔ ہو زندہ میرے ساتھ، میں نوح کا نوکر نہیں ہوں۔ کواری مریم کے ہاں بیٹا آنا تھا، کہ مریم اٹھ، سامنے کھجور کا درخت ہے، کھرمے گریں گے اٹھا کے کھا لینا۔ میں کہوں گا طاہرہ بی بی ہے، راضیہ بی بی ہے، مرضیہ بی بی ہے، بطول بی بی ہے، عیسیٰ جیسے صاحب شریعت صاحب کلمہ نبی کی ماں ہے، ذرا احسان فرما، کھجوریں گریں گی اٹھا کے دے دے، بی بی کھا لے گی۔ کہتا ہے نہیں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، کھجوریں توڑ کے دینا میرا کام نہیں، میں مریم کا نوکر ہوں نہیں ہوں۔ تو بیٹھ یا اٹھ کے سن، فیصلہ تیرا۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، آدم کا نوکر نہیں ہے، نوح کا نوکر نہیں ہے، ابراہیم کا نوکر نہیں ہے، موسیٰ کا نوکر نہیں ہے، عیسیٰ کا نوکر نہیں ہے، مریم جیسی بطول کا بھی نوکر نہیں ہے، لیکن اللہ جانے اسی جبریل کو در زہرا پر آ کے ہو کیا جاتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی چکیاں چلاتا ہے۔ کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ ہر ہاتھ اٹھے، حیدری، سلامت رکھے، جیتے رہیے سر۔ ہاں ہاں، اب ریسنٹلی یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی، بچے نیٹ سرچ کرتے ہیں، آپ اس پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو نا ایک پورا ایک نقشہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پتہ چلا کہ وادی نوح وادی خلیل کا جب دورہ ہوا تو وہاں جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے ایک تختہ برآمد ہوا، تو 2 نظریات تھے۔ ایک نے کہا یہ تختی نوح کا ٹکڑا ہے، اس نے کہا نہیں تختی نوح کا چپو ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بس یہ سب نے مانا کہ جو تختی نوح جو غرق ہوئی تھی، جو مطلب اس کا کسی نے کہا چپو ہے، کسی کے نے کہا کہ نہیں اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس پر ساسانی زبان ہے، ایک نامانوس لینگویج ہے ساسانی زبان، لینگویجز ایکسپرٹ اس ساسانی زبان کا جب ترجمہ کرتے 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 اسے انگلش میں لائے
تو کشتی نوح کے اس ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا او مائی لارڈ او مائی سیویئر ہیلپ می کیپ مائی ہینڈ ود میری ان دا نیم آف دوز دو کریٹڈ دا ورلڈ محمد ایلیا محمد ایلیا فاطمہ شبر اینڈ شبیر دیز گریٹسٹ پرسنالٹیز آر دو بیلوڈ او کہہ رہا ہو میرا پروردگار او میرا محافظ میری مدد کر محمد کے صدقے میں جاگ جاگ محمد کے صدقے میں نو کہہ رہے ہیں محمد کے صدقے میں علی کے صدقے میں فاطمہ کے صدقے میں حسن کے صدقے میں حسین کے صدقے میں مولوی اب بھی شرم نہیں آئی 5 تن کا نام نہ ہو نبی کی کشتی کنارے نہیں لگتی تمہاری اوقات کیا ہے کہ ان کے بغیر جنت میں چلے جا کیا بات ہے کیا کہنے صاحب حیدری وقت نہیں ہے سنتے ہو مولا تمہیں سلامت رکھے ٹھیک نو بھی انتظار کرتے کرتے چلے گئے نہیں آنا تھے نہ آئے نو کے بعد جناب ابراہیم آئے اب ان کے اسلوب کا جملہ ہے حضرت حسن زیدی صاحب وہ کر فرمایا کرتے تھے ابراہیم زیارت مصطفیٰ کے لیے نار کو گلنار کر کے ایک گلناری دستہ سجا کے بیٹھے اہل ادب ہے نار کو گلنار کر کے گلناری دستہ سجا کے بیٹھے دیدار مصطفیٰ کے لیے سرکار کو نہیں آنا تھے نہ آئے اس کے بعد نبی آتے رہے یوسف بھی آئے فکرہ بڑا لطیف ہے اور میں اپنے استاد محترم کا بھی ایک جملہ پڑھوں گا یہاں ٹھیک ہے باقی بہت سے خطبہ نے اس کو پڑھا ہے لیکن پہلے سب سے سرکار علامہ عرفان حیدر عبدی اللہ مقامہ نے پڑھا توجہ رکھیے گا اس کے بعد یوسف آئے وہ زیارت مصطفیٰ کے لیے مصر کے بازار میں حسن کی دکان سجا کے بیٹھ گئے ہائے 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 مصر کے بازار میں حسن کی دکان سجا کے بیٹھ گئے لیکن سرکار کو نہیں آنا تھا نہ آئے اب حسن کی بات آئی تو علامہ کا جملہ پڑھتا ہوں مولا تمہیں سلامت رکھے جب بھی حسن یوسف کی بات آئی تو ہم نے بڑوں کو کھنگالا ہے ہائے 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 اشارہ ہی ہوتا ہے بڑے بڑوں کو جاگو 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 خدا را بڑے بڑوں کو جاگ جاؤ نا جاگ جاؤ آبادہ بڑے بڑوں کو کھنگالا ہے ذرا حسن یوسف بتا دیں اور پھر سمجھ آئے گی سرکار محمد مصطفیٰ کے ذرا حسن پہ تھوڑی بات کر دیں سرکار حسین کتنے تھے تو یہی کہہ دیتے ہیں جی یوسف کو دیکھ لیں محمد کا حسن سمجھ میں آ جائے گا جیسے یوسف حسین تھے سرکار ویسے حسین تھے کسی کے طائر فکر نے اور پرواز کی تو یہ کہہ دیا حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضہ داری یوسف کا حسن دیکھ لو محمد کا حسن سمجھ میں آ گیا اور تمہیں کیا ہو گیا تم مالکوں میں نوکروں کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہو ہوئے 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 علامہ عرفان حیدر عبدی کا جملہ پڑھوں گا جو سلام پیش کرنا چاہتا ہے انہیں وہ انشاءاللہ اٹھ کے کرے گا لیکن جملہ سننا وہ تم نوکروں میں مالکوں میں نوکروں کی چیزیں تلاش کر رہے ہو کجا یوسف کجا محمد مصطفیٰ کجا یوسف کجا محمد مصطفیٰ میں برسر منبر شیعہ عقیدہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے پاکیزہ مجمع کے خون کی شرافت کی ضمانت دیتے ہوئے یہ جملہ سرزمین بھوانا پر اپنے کلیجے کا خون صرف کرتے ہوئے پڑھنے جا رہا ہوں خدا کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کروڑوں یوسف بھی مل کر آ جائیں تو محمد کی نالین کی برابری بھی نہیں کر سکتے میرے پاس دلیل موجود ہے اور جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں آپ جی ہیں طاقت کے ساتھ جی اسے یوسف کہتے ہیں ہائے ہائے لفظ بدلوں زیدی صاحب لفظ بدلوں نعرہ آئے گا نا تاریخی پچھلی بستی سے
لفظ بدل رہا ہوں آپ کے لیے، نعرہ ادھر سے آنا چاہیے. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور وہ بے دل جسے دل دے دے اسے محمد کہتے ہیں. سوچتے نہیں ہیں؟ ہاں علی کا نام لینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. ہاں یونس نے سوچا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. ہائے 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 حیدری. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھی. لیں جی یوسف بھی انتظار کرتے رہے، چلے گئے. محمد مصطفیٰ کو نہیں آنا تھی، نہیں آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب موسیٰ آئے. یہ اکیلے نہیں آئے، ڈنڈا بھی ساتھ لائے. اگر کوئی ویسے نہ مانے تو پھر ہاں ایسے ہی سے ڈنڈا بھی ساتھ لائے. اس دور میں فرعون تھا، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، خدا کہتا تھا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے. اس نے دربار میں بلایا، یہ چل دیے. پورا واقعہ نہیں پڑھنا، صرف ایک فکرہ آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا، جس کے لیے محنت کی ہے. بہت آہستہ سے پڑھوں گا لیکن بالیقین بہت بلند ہو کر آپ سنیں گے. جیسے ہی دربار میں پہنچے، انہوں نے دربار میں جادوگر بلوائے ہوئے تھے. انہوں نے واقعہ آپ کا سنا ہے. انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ چھوٹی چھوٹی سمپولیاں سانپ بن گئی. ٹھیک ہے، سمپولیاں بن گئی، چھوٹی چھوٹی سانپ بن گئی. اب قرآن نے یخیفتاً موسیٰ کی لفظیں ویسے استعمال کی ہیں، اس طرح میں آؤں گا پھر، لیکن توجہ رکھیے گا. جیسے ہی پھینکی، ہم موسیٰ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. حکم پروردگار ہوا، پریشان نہ ہو، اپنا عصا پھینکو. اب جب عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، سب کو نگل گیا. اچھا وہ نگلا ہی نہیں، وہ آگے بڑھا فرعون کی طرف. وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، نہ تخت کا ہوش نہ تاج کا ہوش. تاج اتر گیا، تخت بھول گیا، آنکھیں سرد ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا. تخت کا ہوش نہ تاج کا ہوش. پاؤں بڑے ہو گئے، جوتے چھوٹے ہو گئے. ہائے کیا بات ہے. پاؤں بڑے ہو گئے، جوتے چھوٹے ہو گئے. قریب گیا، جا کے سامنے کھڑا ہے، یہ اب یہ ڈر رہا ہے. ٹھیک ہے. پورا دربار پریشان تھا. سرکار علامہ نسیم عباس رضی اللہ مقامہ منور اللہ مرکدہ، میں کوشش کرتا ہوں ان بڑے لوگوں کا ذکر مجلس میں کم از کم ایک بار ضرور کیا کرو، تاکہ لوگوں میری قوم کو اپنے محسن یاد رہیں یا اپنے محسنوں کو نہ بھولیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں عالم معنی میں جناب موسیٰ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا سرکار فرعون سمیت سارا دربار پریشان ہے، آپ ہیں کہ مسکرا رہے ہیں. سانپ کھڑا ہوا ہے، آپ مسکرائے جا رہے ہیں، وہ ڈرے جا رہے ہیں. تو نسیم عباس کہتے ہیں کہ آہستہ سے موسیٰ ہمارے کان میں کہتے ہیں، نسیم عباس تم نہیں جانتے ہم اس طرح فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے ہیں. کیا بات ہے، جس نے سمجھا ہے وہی بولا ہے. او یار یہ آپ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ مولا ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ اللہ ان کی زندگی کرے، بزرگ بیٹھے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے. ہم نے ان سے سنا ہے دو چیزوں کا ڈرا، بڑا ڈر ہوتا ہے، ایک سانپ کا، دوسرا چور کا. ڈرا دعا کیا کرو، فکرہ کہوں دعا کیا کرو، بندہ چور ہو باغ چور نہ ہو. ہائے 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 ہائے. سانپ اور چور کا بڑا ڈر ہوتا ہے. خدا کی قسم اس یہ سانپ چیز ہی ایسی ہے، اس سے جوان ڈر جائے. دل میں ولی ہوا بندہ نہیں رہنے والا زمین پر. اس سے جوان ڈر جائے، اس سے بوڑھا ڈر جائے. اس سے جوان ڈر، تاریخ بتا رہا ہوں، اس سے بوڑھا ڈر جائے. نہیں ڈرتا تو پنگوڑے میں لیٹا ہوا ابو طالب کا ایک بچہ ہے جو پنگوڑے میں کلہ ادھر کو چیر کر زمانے کو بتا رہا ہے. اور جو بڑھاپے میں ڈر جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جو چولہے میں چیر دیں وہ اور ہوتے ہیں. چیر دے مولا آپ کو سلامت. ہاں جو چیر دے وہ اور ہوتے. اچھا موسیٰ بھی انتظار کرتے کرتے چلے گئے. جناب عیسیٰ آ گئے.
علامہ حضرت زیدی فرمایا کرتے تھے، زیدی صاحبان فضائل کی آخری مجلس، اور اس میں یہ جملہ آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، حکمن کہہ رہا ہوں، جس بندے نے پوری مجلس میں اپنی زبان کو معطر نہیں کیا، سبحان اللہ کہہ کر یا ہاتھ اٹھا کر کیسے بھی، اسے دعوت ہے، کیونکہ لطیف اتنا جملہ ہے کہ اس میں لطف بھی بڑا ہے اور بامعنی جملہ ہے، صرف لطف نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیدار مصطفیٰ کے لیے جناب عیسیٰ نے دنیا میں آنے میں اتنی جلدی کی کہ باپ کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ابھی تک جو بندہ سوچ رہا تھا یار اب بولوں نہ بولوں، میں اس کو ٹائم دے رہا ہوں، استخارہ کر لے پھر میں جملہ پڑھتا ہوں۔ ہاں استخارہ کر لے، چونکہ اگلا جملہ پھر ان کا ہے۔ وہ فرماتے تھے دنیا میں آنے میں اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جانے میں اتنی جلدی کی کہ موت کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور کہتے جا کے چوتھے آسمان پر بیٹھ گئے، اور جن کے تھے جناب عیسیٰ، انہوں نے مریخ تک سیارے بھگا دیے، عیسائیوں نے، انگریزوں نے بھگا دیے، چوتھے آسمان پر بیٹھ گئے، سیارے بھگا دیے مریخ تک، اتار کے لے آئے۔ ہاں یہی تو خطابت کا اسلوب ہے، اگر کوئی چلے اس پہ تو ٹھیک ہے، اشارے ہی تو تھے، اتار۔ ارے صاحب وہ تو نہیں لا سکے، ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ آپ کے تو پیر بھائی ہیں نا، ایک ہی امام کی رعایا ہے نا، ہائے 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 ہائے، ایک ہی امام کی رعایا ہے، وہ تو نہیں لا سکے، آپ تو لا سکتے ہیں۔ آپ پوچھ لیں سرکار صلیب پہ انہوں نے چڑھایا تھا، ہمارا کیا قصور ہے؟ سرکار یہ آپ روٹ کے چوتھے آسمان پر کیوں بیٹھ گئے؟ بولو گے میرے ساتھ، پڑھوں جملہ، سرکار یہ آپ کو چوتھی جگہ ہی کیوں پسند آئی؟ یہ کچھ بستی سوچ رہی ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہی۔ مولا صاحب یہ آپ کو چوتھی جگہ کیوں پسند آئی؟ کا تمہیں نہیں پتا، یہ شیطان بڑا کمینہ ہے، یہ پہلے پہ بھی آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جو سمجھا ہے اس کو ہاں یہ ہوا نا بیار، یہ پہلے پہ بھی آ جاتا ہے، یہ دوسرے پہ بھی آ جاتا ہے، یہ تیسرے پہ بھی آ جاتا ہے، چوتھے پہ اس کا باپ بھی نہیں آ سکتا۔ مولا سلامت رکھے، آباد رہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ بھی انتظار کرتے کرتے چلے گئے، نتیجہ لے سرکار محمد مصطفیٰ کو نہ آنا تھی، نہ آئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے عیسیٰ کے بعد ایک عرصے بعد سرکار دنیا میں آئے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو بھی ایک غائب کا انتظار کروایا۔ میں آ گیا وہاں تک، تمام انبیاء کو بھی ایک غائب کا انتظار کروایا۔ اب جو غائب کا انتظار نہیں کرتا وہ شیعہ تو شیعہ سنی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ غائب کا انتظار ہے نبیوں کی سنت، ٹھیک، غائب کا انتظار کروایا۔ انبیاء ہیں پہلی امت، ہم ہیں دوسری امت۔ اگر وہ پہلی امت کو کسی غائب کا انتظار کرواتا اور دوسری کو نہ کرواتا تو عدل الہی کے دونوں پہلو برابر نہ رہتے۔ تقاضۂ عدل الہی کے عین مطابق اس نے پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کروایا، دوسری امت کو محمد مہدی کا انتظار کروایا۔ محمد مہدی کا انتظار کروایا۔ ہم پہ کچھ حقوق ہیں اس امام کے، جنہیں کہتے ہیں حقوق واجبہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ معرفت ضروری ہے۔ میں نے میرات العقول کا ایک جملہ پڑھا تھا، علامہ مجلسی نے فرمایا التوسل بہم بدون معرفت بہم مثل الجہاد و بدون صلاح۔ آل محمد کو بغیر معرفت ماننا ایسے ہے جیسے بغیر ہتھیار کے جہاد کرنا۔ بغیر ہتھیار کے میدان میں جائے گا بندہ تو مرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ بار میں کہ ہم پہ حقوق ہیں، ان میں سے اہم حق ہے اس کا انتظار۔
اب تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ سرکار کے ظہور میں تاخیر کیوں ہے؟ اتنے بڑے بڑے فقہاء، علماء، عرفاء تشریف فرمائیں، لیکن پھر ابھی بھی 313 پورے نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو معیار ہے اس پہ پورے نہیں اترے ہیں۔ جو معصوم کا قائم کردہ معیار ہے نا، اس پہ ہم پورے نہیں اترے۔ ارے جو سالار ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، ابھی جو سالار ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، وہ معیار پورا نہیں ہوا۔ جو نیچے کا معیار ہے وہ کیا ہوا؟ اس سب میں ہم سب کھڑے ہیں، میں اور آپ، ہم سب، ہم سامنے آپ خود پہ نظر کرنی ہے۔ نمازی ہے اس کو اپنے آپ پہ نظر کرنی ہے، ماتمی ہے اس کو نظر کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں آ رہا جس کی زیارت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ کیا وجہ ہے، وہ دیری ہے کیوں؟ سوچنے کا مرحلہ ہے۔ دیکھیں باتیں بڑی ہو جاتی ہیں، میں ایک بات، سادہ بات ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ عام بندے سارے خاص ہوتے ہیں، عام اس لیے ایک لفظ استعمال ہو جاتا ہے کہ وہ کیٹاگریز بن جاتی ہیں، نہ اتنا پڑھا ہے یہ نہیں پڑھا، تو وہ اس لیے عام بندہ، سادہ بندہ بھی بات کو سمجھ جائے۔ قبلہ عارفین کی محفل تھی جو سرکار حجت کے عارف ہیں، ٹھیک ہے، ان سے سوال ہوا کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہو امام زمانہ کی بارگاہ میں؟ عائشہ جی آپ لوگوں کی خصوصی مجھے ساتھ اس پہ چاہیے، کتنا ٹائم دیتے ہو عارفین کی محفل، کتنا ٹائم دیتے ہو مولا کی بارگاہ میں مولا کے لیے؟ تو جھرمٹ تھا عارفین کا، ایک بولا 1 گھنٹہ دیتا ہوں۔ سینکڑوں افراد تشریف فرماتے، کسی نے کہا 2 گھنٹے، کسی نے کہا 3 گھنٹے، کسی نے کہا 12 گھنٹے، کسی نے کہا 18 گھنٹے امام کے کام میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کی جتنی معرفت تھی اس نے اتنا بتاتا گیا۔ لیکن ایک عارف ایسے اٹھا، اس سے کسی نے پوچھا امام کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہو؟ اس نے کہا 24 گھنٹے۔ اس معیار کی ضرورت ہے جو آگے اس نے بات کیا، اس معیار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پھر زیارت بھی ہو جائے گی اور ظہور بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا 24 گھنٹے ممکن ہی نہیں ہے، تو سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، تو کہتا ہے تو 24 گھنٹے امام کے لیے کام کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں 24 گھنٹے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے میں اٹھتا ویسے ہوں جیسے امام نے کہا ہے۔ بولو نا، یہ بھی باتیں بولنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اٹھتا ویسے ہوں جیسے امام نے کہا ہے، میں چلتا ویسے ہوں جیسے امام نے کہا ہے، میں کھاتا ویسے ہوں جیسے امام نے کہا ہے، میں پیتا ویسے ہوں جیسے امام نے کہا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کا ہر عمل ویسے جیسے میرے امام نے کہا ہے۔ جب ہمارا عمل ایسا ہو جائے گا نا، دیکھیں ولایت علی بہت ضروری ہے، اہم ہے، اس کے بغیر عمل قبول نہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عارف، شخصیت نہیں عارف، ان سے پوچھا گیا ولایت علی کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا ولایت علی وہ چیز ہے، الولاء حافظا للعمل فإن كان حسنا فكسره، شیخ مفید علیہ الرحمہ، فإن كان حسنا فكسره وإن كان سيئا فكفره والعمل ليس له تاثیر في الولاء۔ فرماتے ہیں ولایت وہ ہے جو عمل کو بچاتی ہے۔ اوے یار بولو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ کچھ بات یہ بولنے والی ہے، پریشان ہو، یہ ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ ولایت عمل کا تحفظ کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر عمل کثیر ہو، قلیل ہو، تو ولایت اسے کثیر کر دیتی ہے، اور کہتے ہیں اگر عمل بد ہو تو ولایت اسے نیکی میں بدل دیتی ہے، اور کہتے ہیں عمل میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ولایت کی طاقت کو بدل سکے۔ طاقت کے ساتھ علی ولی اللہ حیدری۔ ولایت عمل قلیل ہو سے کثیر کرتی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے عمل ہوگا تو ہی اسے کثیر کرے گی۔ یہ باتیں بھی بولنے والی ہیں، خیر کیوں جی، یہ باتیں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں صاحب، ٹھیک ہے نا۔
عزیزان محترم، ملتان کی ایک خاتون کے بارے میں نے سنا، وہ رات کو سوتے ہوئے برقع پہن کے سوتی ہے۔ اتنی عارفہ امام کی رات کو سوتے ہوئے بھی برقع پہنتی ہے۔ اور کسی نے کہہ لیا کہ بھئی کیا ہو گیا، دن کو تو سمجھ میں آتی ہے، رات میں بھی برقع؟ کہا تمہیں نہیں پتہ امام کا ظہور ہونا ہے، جب ظہور ہوگا اس نے ہمیں بلانا ہے، اور امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میں چادر تلاش کرتی اچھی لگوں گی؟ یہ باتیں بھی بولنے والی ہیں۔ حیدری، بچوں کی تربیت ہوگی ایسے، مولا سلامت رکھے۔ میں چادر تلاش کرتی اچھی لگوں گی، یہ پیغام ہے۔ انتظار کرو اس امام کا۔ قبلہ انڈیا آپ جائیں تو انڈیا میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے، نیک نام علی کے نام پہ، نیک نام علی اس کے نام پہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے انڈیا میں، بہت طویل قامت اور وجیح شخصیت۔ انگریز نے کہا تھا نا کہ ہمیں قبول کر، ہمارے قوانین کو مان، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس نے کہا، اس سے پہلے وہ بندوق اٹھاتا، اس نے یوں پکڑ کے اسے اٹھا دیا، اتنا بہادر۔ لیکن وہاں جہاں اس کی قبر ہے، اس پہ تختی اور تختی پہ اس کا پورا واقعہ درج ہے، اس کی وصیت لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ جب مجھے دفن کرو تو میرے ساتھ میری تلوار دفن کرنا، مجھے دفن کرو تو میرے ساتھ میری تلوار ضرور دفن کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں امام کا مجاہد ہوں، سپاہی کی توہین ہے کہ وہ میدان میں بغیر ہتھیار کے جائے۔ ہائے، ہاں، ہم پہ فریضہ ہے میرے 12ویں امام کا۔ میں ہر روز دعا اس لیے کرتا ہوں کہ پہچانو یہ، الحمدللہ میں ریاکاری کی آگ سے میرے ہر عمل کو میرا مولا محفوظ رکھے، آپ کے کو بھی محفوظ رکھے۔ ایک عارف کی محفل میں بیٹھا، اس سے مجھے ایک عمل ملا کہ 2 رکعت صبح کے وقت نماز امام زمانہ کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ کیا کرو۔ جب بھی فجر پڑھتا ہوں واجب سمجھا ہے کہ یہ ضرور پڑھنا ہے۔ راہیں خود کھلتی چلی جاتی ہیں، لوگ پریشان ہیں، رزق نہیں ملتا، اولاد نہیں ملتی، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا۔ جو بانٹتا ہے اس کے تو قریب ہو جاؤ۔ میں 2 باتیں کر لوں یا ہے؟ حیدری سرکار، جو بانٹتا ہے اس کے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں یاد رکھیے۔ میں 10 دن مسلسل آپ کی بارگاہ میں نوکری کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، یہ میرا فریضہ بھی ہے۔ ہر مجلس میں بھی میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اشارے کنائے میں بات ضرور پہنچے، تاکہ ادھر بھی میسج جائے، ادھر بھی میسج جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بارگاہ میں آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تہذیب سیکھو، اپنے بزرگوں سے تہذیب سیکھو۔ ارے تہذیب مسلمان کیا ہندو کر رہے ہیں؟ اگر آپ جائیں نا، اگر انڈیا میں جائیں تو آج بھی ہندوؤں میں یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ اگر جلوس آ رہا ہے نا تو اپنا مقدس پیپل کا درخت کاٹ دیتے ہیں، غازی کا علم جھکنے نہیں دیتے۔ تہذیب سیکھو۔ دیکھیں فضائل کے ساتھ تہذیب آل محمد سنو۔ یہ ساری چیزیں جب ہم مشترکہ ہوں گی تو پھر امام کہیں گے وہ میرا ہے۔ مزہ اس بات کا ہے وہ کہیں، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں وہ کہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں۔ اور انتظار کرو، انتظار ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے جب مجلس آتے ہیں میں ہر آپ کو جو 5 حقوق ہے وہ کر کے ایک ایک کر کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آئندہ میرا مختلف ڈیٹس میں نے رکھا 25 وہ 25 محرم ہے، اس کے علاوہ 18 جیٹھ ہے، اور بھی ہیں، سلسلے آتے رہیں گے۔ ایک ایک مجلس میں ایک ایک ضرور بتاؤں گا تاکہ پیغام بھی جاتا رہے اور سلسلہ ذکر بھی جاری رہے۔ عزیزان محترم، پہلا حق بتا رہا ہوں، انتظار۔ انتظار کیسے کرنا ہے؟ اب بندہ کہے جی کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، پوچھے کیا کر رہے ہو؟ امام کا انتظار کر۔ نہیں، انتظار کرنا دردی سے سیکھو۔ کپڑے بھی سیتا رہتا ہے، آنے والے گاہک کا انتظار بھی کرتا رہتا ہے۔ ہاں، انتظار کرنا دردی سے سیکھ لو۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب تک جس بندے نے
کہ دل پہ چوٹ پڑی ہو یہ بات سن کے میری بلا سے، کھاتا امام کا ہوں، رزق علی دیتا ہے، 12ویں کے ہاتھ سے ملتا ہے، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، لیکن جس کو اپنی قبر روشن کرنی ہے میری طرف دیکھے، میں تمہارا مخلص بھائی ہوں، بیٹا ہوں، جو سمجھو تمہارے بارگاہ میں پیغام رکھ رہا ہوں، یہ میرے نہیں روایات کے جملے ہیں۔ اور روایات میں چھٹے معصوم نے فرمایا جب کوئی سچا بندہ، سچی ماں کا بیٹا قبر میں جائے گا اور 12ویں کا انتظار کرتے ہوئے جائے گا، لیکن جب میرا 12واں ظہور فرمائے گا اس کی قبر پہ جا کے ٹھوکر مار کے امام کہے گا اٹھ اٹھ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی اٹھ، اس وقت تو میرا انتظار کر رہا تھا، اب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ سلامت رکھ حیدری قبلہ، میرا انتظار کر رہا تھا، اب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے یاد کرو جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا خون رو رہا ہے، جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا خون رو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے دمن بدلا دموں، آنسوں کے بدلے خون کی آنسوں۔ جب تیرے میرے 12ویں امام کی ہچکی بنتی ہے، رو کے کہتا ہے واہ غربتا، ہائے او میری غربت۔ دادی میں وعدہ کرتا ہوں میں زمانہ امن قائم کروں گا، پھر کہتا ہے دادی میں وعدہ کرتا ہوں میں ان سے بدلہ لوں گا جنہوں نے ہمارے محسن عباس کے بازو قلم کیے، میں ان سے بدلہ لوں گا جنہوں نے اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری۔ ایک دن رونے کے ہیں، دوسرا بطول اجڑی بڑا ہے۔ نہ کوئی ذاکر علی اکبر پورا پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی مومن سن سکتا ہے۔ دعا کیا کرو ذاکر ہے تو علی اکبر کی شہادت پڑھتے موت آ جائے، مومن ہے تو سنتے موت آ جائے۔ اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے۔ شہید محسن نقوی آل اللہ مقامہ منور اللہ برکتہ، لفظ زندہ رہتے ہیں، ایسی شخص خود بھی زندہ ہیں، لفظوں میں زندہ ہیں۔ کتنے محسن مارو گے، آج بھی زندہ ہیں، لفظوں میں زندہ ہیں، دلوں میں زندہ ہیں، دعاؤں میں زندہ ہیں۔ اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے، تو جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو سینے پہ ہاتھ نہیں مارتا۔ اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے، تو جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے۔ اور اے میرے جوان لال ذرا دیکھ کے جانا، برچھی تیرا مقتل میں جگر ڈھونڈ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور جوانیاں قبول ہو، اور بی بی کے غم میں ہائے کر کے رونے والوں، مولا ان جوانیوں کو نظر بد سے بچائے، مولا انہیں سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہاتھ کھولو میرا نوجوان، سینے پہ ہاتھ رکھو، تم تو حسین کے ماتمی ہو، اکبر کو رونے والے ہو۔ پڑھنے دینا دو جملے۔ جب کوئی بندہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور نہ روئے، اس کی ماں ضرور کہتی ہوگی تیرا قصور کوئی نہیں، تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی جو علی اکبر کو نہیں رو پاتی۔ کوفہ سے شام کے ہر موڑ پہ، ہر چوک پہ زینب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی، کوئی تو کہے تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے، اور تو نے اسے نوری حجابوں میں پالا تھا، اور تیرے اکبر کا بڑا دکھ ہے، اور تیرے اکبر ماتم کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
لے لو سانس، پڑھنے دینا تو جملے. جزاک اللہ. بی بی آپ کا پرسہ قبول کرو. حسرتیں پوری نہیں ہوتی، یقین مانو حسرتیں پوری نہیں ہوتی. اذان کا وقت ہوا، حسین نے کہا اکبر حجت تمام پھر کر، شاید یہ شکل محمد دیکھ کر ہمارے قتل کا ارادہ ترک کر دے، یہ گناہ عظیم سے بچ جائے. اسے کہتے ہیں ہادی، اسے کہتے ہیں امام، جو دشمن کو بھی گناہ سے بچاتا ہے وہ مومن کو گناہگار کیسے دیکھے گا. عزت علی کی قسم ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماتم کرنا. کہا جا اکبر اذان دے. اکبر نے اذان کا ارادہ کیا. اکبر نے کہا اللہ اکبر. یا خیمے کے در کا پردہ ہلا. عزت علی کی قسم فضا کی آواز آئی، حسین. زینب کا کہنا ہے اکبر سے کہہ ذرا بلند آواز سے اذان دے، ہم محمد کی شکل والے بیٹے کی آخری اذان تو سنیں. حسین قریب آئے، آ کے کہتے ہیں اکبر ذرا بلند آواز سے اذان دے. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. اکبر کہتا ہے کیوں بابا؟ کہا میری بہنیں تیری اذان سننا چاہتی ہیں. کہا مقدر بہن بہن کا، تیری بہنیں تو میری اذان سنیں، پر میری بہن صغرا آج بھی میرے نقشے ماتم کرنا، نقشے پا پر منہ رکھ کے کہہ رہی ہے اکبر کبھی تو آئے گا، او میں تیرے سہرے سجاؤں گی، او میں تجھے دھولا بناؤں. حوصلہ 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 حوصلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ کرے اکبر کی ماں تم سے راضی ہو جائے. حوصلہ. پڑھنے دینا تو جملے. قبلہ آج تک دو باتوں کا علماء سے فیصلہ نہیں ہو پایا کہ اکبر کے بعد حسین مر گیا، یہ حسین کے بعد اکبر چلا گیا. ذاکر ہو ہائے کر کے رو رہے ہو. آپ نے اشارہ کیا ہے تو میں اگلا فقرہ پڑھتا ہوں. عزت علی کی قسم ہے سیدوں مجھے معاف کرنا، آج تک علماء سے فیصلہ نہیں ہو پایا زینب کو اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین کو اکبر زیادہ. جناب لیلا روایت کرتی ہے، کہتی جب اکبر کا چھوٹا سن تھا وہ میرے پاس جھولے میں لیٹے ہوتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا، میں اکبر کے جھولے پہ سایہ دیکھتی، میں پوچھتی کون ہے، کبھی آواز آتی بھابی میں زینب ہوں، بھابی میں زینب ہوں، بھابی میں زینب ہوں. اور سید و ماتم واجب ہے اگلے فکرے پر. بی بی لیلا کہتی ہے پھر کبھی رات کو لیٹ گئے، مجھے پھر سایہ محسوس ہوتا، میں دیکھتی اور پوچھتی اب کون ہے، تو آواز آتی لیلا میں حسین ہوں، لیلا میں حسین ہوں. میں نے کہا کہ نیند نہیں آتی. حسین رو کے کہتے لیلا مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، اور مجھے میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. امیر بن کے بیٹھے ہو، اس سے بڑا بھی کوئی مسائل ہے، کر سکتے پہ ماتم. بی بی تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو. لیلا مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. کربلا کے جنگل کی سب سے مشکل شہادت شروع کروں، میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں. عزت علی کی قسم اگر سمجھ میں آیا تو گھروں میں جا کے بھی ماتم کرو گے. مولا مجھے طاقت دے میں پہنچا پاؤں. مہدی بحر العلوم سے ایک ذاکر زائر نے روضہ حسین پہ ہاتھ باندھ کے کہا مجھے علی اکبر کی شہادت سنا. اس نے علی اکبر کی شہادت شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد خدام دوڑتا ہوا آیا، کہا مہدی انزل المنبر، مہدی منبر سے اتر. کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہا کہ نہیں تو نے غلط نہیں پڑھا، لیکن جب سے تو نے پڑھا ہے اکبر کو برچی لگی، حسین کی قبر سے خون باہر آ رہا ہے. نہیں
آتا ماتم، نہیں آتا ماتم تجھے، اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہے۔ حسین کی قبر سے لے لو سانس۔ جزاک اللہ بزرگ، مجھے اجازت دینا میں فکرہ پڑھوں، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، تو نے بڑے اچھے پرسے پڑھے بی بی کی بارگاہ میں، تیری مال کر قبول کرے۔ کہتے جب سے تو نے کہا نا اکبر کو پرچھی لگی، حسین کی قبر سے خون باہر آ رہے، مہدی کہتا ہے میں نے منبر چھوڑا، میں روتا ہوا گھر پہنچا، کہتا ہے میں سویا یا میں نے دیکھا خواب میں کائنات کا غریب امیر رسول آیا، سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان جا کے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا مہدی آج کے بعد حسین کے روزے پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا، آج کے بعد کرنا ماتم۔ کرتے ہو ماتم، کرتے ہو بچوں، ماتم کرنا، بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے، اللہ کرے شام کی ملکہ آج کے بعد حسین کے روزے پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ کہتا ہے میں نے کہا کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں تو نے غلط نہیں پڑھا، جب سے تو نے کہا ہے اکبر کو پرچھی لگی، جنت میں حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے زینب رو رو کے کہہ رہی ہے حسین کیا میں نے اکبر کو پرچھیوں کے لیے پالا تھا؟ ماتم کرنا، میں نے اکبر کو۔ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو ان بچوں کا، بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے۔ حوصلہ حوصلہ، اللہ کرے شام کی مالکم تم سے راضی ہو جائے، جب میں اشارہ کروں گا تبھی زیارات آئیں گی، اگر کوئی مرتا ہے تو مر جائے، اکبر سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے۔ علی اکبر سے زیادہ پیارا نہیں ہے، عزت علی کی قسم، کربلا کے جنگل میں واحد شہید ہے اکبر جسے حسین نے 37 مرتبہ بھیجا ہے، 37 مرتبہ بلایا، بھیجا پھر بلایا، بھیجا پھر بلایا، بھیجا پھر بلایا، جب واپس بلایا نا تو تڑپ کے اکبر کہتا ہے بابا نہ جاؤں، حسین رو کے کہتے ہیں اکبر غم میرا اسی لیے ہی تو تجھے یاد نہیں ہے، اے بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں، اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر ہوتا، اکبر پھر پتا چلتا جوان بیٹا موت کے حوالے کیسے، دعائیں مانگنا، دعائیں اولاد ملے گی، اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر ہوتا، پھر پتا چلتا جوان بیٹے کو موت کے حوالے کیسے کیا جاتا ہے۔ بس جب 36ویں مرتبہ اجازت ملی، اکبر نے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، غریب کربلا نے پیچھے چلنا شروع کیا، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، غریب اور تیز ہوا، اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین کا امامہ سر سے گلے میں آ گیا، اکبر کا گھوڑا اور دوڑا، غریب گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، کرنا ماتم، پھر اٹھا، یا اتنے میں ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ہاتھ اس کے پہلو پہ تھا اکبر کے سامنے آ گئی، کہتا ہے اکبر ایسے چھوڑ کے نہ جا، او میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، او میرا غریب حسین، او میرا پردیسی حسین، او میرا زخمی حسین، او میرا اللہ راسی حسین۔ حوصلہ، پڑھنے دینا تو جملے، سانپ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، اس کا نہیں کر پائے گا برداشت، تو سن کے برداشت نہیں کر رہا، حوصلہ زینب کا کیسے اکبر کو بھیجا ہوگا، اور جسے نوری حجابوں میں پالا ہے اس اکبر کو کیسے بھیجا ہوگا۔ سیدو، اگر منہ کا ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ سننا، میرے مولا مہدی مجھے طاقت دینا،
میں یہ جملہ پڑھ سکوں. حسین نے کہا اکبر ایک احسان کر، اپنا منہ رکھ میری طرف، گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف. جب تو گم نہیں ہو جاتا تب تک میں شکل مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہوں. اکبر نے یہ کہا، اکبر نے رخ کیا، اکبر کا گھوڑا چلا. حسین نے شکل کی زیارت شروع کی. اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، ابھی 14-15 قدم پہ گیا تھا یا خیمے کے در کا پردہ ہلا. ایک ضعیف کی آواز آئی، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی. حوصلہ حوصلہ. ایک غریب کی آواز آئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہا تھا علی اکبر میں جانتا ہوں تو کربلا کا نواب ہے، میں شام کا کہتی ہوں اور تو کربلا کا نواب ہے اور میں شام کا کہتی. پکڑ لو مر جا. حوصلہ. اور تو کربلا کا نواب ہے اور میں شام. ابھی بھی تیرا پرسہ قبول کرے. حوصلہ. اس ہاتھ پکڑنا بچے کو. جزاک اللہ. مر جائے گا کوئی، پڑھنے دینا ایک جملہ. شادی پڑھ دوں جملہ، پڑھ دوں. میں اب اشارہ کروں گا اور لے آنا تابوت، لیکن پہلے یہ جملہ سننا. اگر ہر بندے نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ سننا. اکبر میدان میں گیا، اکبر شیروں کی طرح لڑا، لعینوں کو واصل جہنم کیا. ایک نے دھوکے سے گرز مارا، ایک لعین سنان بن انس نے سینے میں برچی ماری. اکبر زین سے زمین پہ آیا. جیسے ہی زمین پہ آیا اس نے گھٹنے پہ رکھ کے برچی توڑی. برچی کا توڑنا تھا. حسین کو پتا چلا غریب ماتم کرنا. جیسے ہی غریب کو پتا چلا ادھر غریب کو ماتم کرو. ادھر غریب کو پتا چلا گھوڑا غریب کا ادھر تھا، غریب نے ادھر چلنا شروع کر دیا. گھوڑا ادھر تھا، حسین ادھر چل رہے تھے. بی بی زینب آ گئی، کہا حسین راہوار ادھر ہے، جاتا ادھر ہے. حسین رو کے کہتے ہیں زینب جب سے میرا اکبر زین سے اترا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا اور مجھے نظر نہیں آتا اور مجھے نظر نہیں آتا اور میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا اور میرا علی اکبر. اگر کوئی مرتا ہے تو خدا کی قسم شہادت کی موت ہوگی. علی اکبر کا تابوت آیا ہے، سغرا کا خط بھی آیا ہے. خط سغرا کو بھی دیکھنا، اکبر کے تابوت کو دیکھنا. اور میں ایک فقرہ پڑھوں. علامہ دربندی لکھتے ہیں کربلا کے جنگل میں وہ واحد غریب ہے حسین. کربلا کے جنگل میں وہ واحد غریب ہے حسین جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی نے میرا اکبر کو نہیں دیکھا اور مجھے علی اکبر کا پتہ دو اور مجھے اکبر نظر نہیں آتا.